بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، حکمت قرآن پروگرام میں ARYQ ٹی وی پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ ناظرین وہ صحابی ہیں جنہیں 10 سال سرکار دو عالم کی صحبت کا شرف عطا ہوا، میرے آقا کریم کی خدمت میں نوکری کرتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا، ناظرہ حفظ کی بات نہیں کر رہا، ناظرہ قرآن پاک پڑھایا، اللہ پاک اس کے والدین کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ناظرین کرام، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ایک روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قرآن پڑھنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کرے گا، ان کے لیے التجا کرے گا، اور جناب کیا سفارش کرے گا کہ مالک تو ان کو جنت کے حلے عطا فرما، انہیں جنت کے حلے عطا فرمائے جائیں گے۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہوگی کہ مالک تو اس سے راضی ہو جا، تو رب کائنات فرمائیں گے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ پھر قرآن عرض کرے گا کہ مالک تو اس پر اور انعام عطا فرما، تو حکم ہوگا یہ قرآن پڑھتا جائے اور جنت کے زینے چڑھتا چلا جائے، اور جنت کے ایک زینے کا دوسرے زینے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا۔ تو آپ اندازہ کریں جب حافظ قرآن 6666 آیات مکمل کرے گا تو اس کا رتبہ کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، حکمت قرآن پروگرام میں ہمیشہ جن سے ہم سیکھتے ہیں اور الحمدللہ اپنے قلوب کو قرآن کے نور سے منور کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ وبرکاتہ۔ پیر جی آپ کا خیر مقدم ہے، جناب اللہ آپ پاک کی آپ کو مہربانی، سلامت رکھے شکریہ اور یہ آپ کا۔ حکمت کا دریا ہمیشہ رواں رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے آغاز کرنا ہے الحمدللہ ھدی للمتقین تک ہم نے پچھلے پروگرام پر ہم نے بات کی، اگلے آیات بینات آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قبلہ شاہ جی سرکار کے قرآن پاک کا ترجمہ جو حکمت افروز جمال آرا تفسیر ہے اور ترجمہ ہے تفسیرہ، اسی کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسے لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رہتے ہیں، اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور مان جاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور اسے بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح بھی پانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب سے، اور پہلا سوال میرا قبلہ شاہ جی کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ایمان بالغیب پہ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ بے شک۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے آمین ناظرین کو بھی آمین بخشش کا تحفہ عطا کرے۔ آمین آمین۔ آپ نے جو سوال کیا ہے جی، وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، بے شک۔ کہ وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک۔ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ متقین کی ایک تعریف وہ تھی جو ہم نے اپنے پہلے سبق میں مختلف اقوال کی صورت میں دیکھی، ٹھیک ٹھیک۔ ہم نے روشنی حاصل کی، جی، لیکن قرآن حکیم کسی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑتا۔
پہلے کتاب مجید نے ایک مقدمہ میں بات کہی کہ یہ کتاب قرآن حکیم جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ لا رہا ہے، اس میں شک کوئی نہیں، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد کا یہ ہدایت ہے، اس کے ہدایت ہونے میں شک نہیں، اور پھر یہ کہا کہ جو متقی لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بے شک، اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ متقی کون ہے؟ واہ واہ، تو قرآن مجید نے جو آج آپ نے تلاوت کی یہ ایک قرآنی خطبہ ہے جو اس سوال کا جواب خود دیتا ہے کہ متقین کون ہے۔ سبحان اللہ، تو پہلی چیز جو قرآن مجید نے ذکر کی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلے تو میں عرض کروں گا کہ ایمان ایک حرارت بھی ہے، ایمان نور بھی ہے، سبحان اللہ، ایمان کمٹمنٹ بھی ہے، اللہ اکبر، ایمان ڈٹرمینیشن بھی ہے، اللہ اکبر، ایمان بلندی بھی ہے، جی، ایمان رابط بھی ہے، ٹھیک، ایمان سب کچھ ہے۔ لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس بحث کی طرف نکلوں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ٹھیک، ٹھیک، کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا یہ ضروری چیزیں ہیں۔ بعض لوگ عمل بالجوارح کی بھی قید لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ انسان کا جو چھوٹا سا وجود ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، اور یہ جس وقت کائنات کے تکوینی نظاروں میں ٹھیک، قدم رکھتا ہے تو یہ کائنات تو ایک سے ایک بڑھ کر حسین نظارہ پیش کرتی ہے، اللہ اکبر، تو وہ اپنے حواس سمیت گم ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی راہبری کرتے ہیں، بے شک، خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈنس ہے جی، وہ انسان کو اپروچ دیتی ہے کہ وہ منزل پر پہنچے۔ ٹھیک، تو اس کا ربط اس وقت اللہ کے ساتھ بن جائے تو ایک چھوٹے سے انسان کا ربط اس وقت اس بڑی ذات سے بن جاتا ہے، تو یہ ایمان ہے، اللہ اکبر، یہ تعلق ہے۔ کس کا کتنا تعلق ہے؟ جی، جی، اس کی خلوت کی زندگی میں، اس کی جلوت کی زندگی میں، اس کی نجی زندگی میں، اس کی کاروباری زندگی میں، اس کی سیاسی زندگی میں، اس کی معاشی زندگی میں، واہ واہ، اس کی اقتصادی زندگی میں، اس کی حضارتی زندگی میں، اس کی معاشرتی زندگی میں، واہ واہ، وہ کتنا تعلق اور رب اللہ کی ذات کے ساتھ بندگی کا قائم کیے ہوئے۔ وہ یہ جو رابطہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان ہے۔ قرآن مجید یہ تعلق بناتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ٹھیک، ٹھیک، اچھا، اب الذین یؤمنون بالغیب، واہ واہ، یؤمنون بالغیب اس پر کا جو وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جی، ٹھیک، آسانی سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، ٹھیک، وہ انسان سے اوجل ہے۔ ان کو جس وقت بندہ تسلیم کر لیتا ہے، وہ تسلیم کے دائرے میں لے آتا ہے، تو اس کی ایک اور قسم کی زندگی شروع ہوتی ہے جو ظاہری زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ واہ واہ، اور میرے استاد شیخ الجامع کہا کرتے تھے کہ یؤمنون بالغیب پر اس با کو ظرف کے معنوں میں لیں۔ اگر اس با کو ظرف کے معنوں میں لیں تو معنی یہ بنتے گا کہ ان لوگوں کی عظمت دیکھیں کہ غیب میں ہونے کے باوجود جو ہے یہ ان چیزوں کو مانتے ہیں جو ان کو دکھائی نہیں دیتی، واہ واہ، واہ واہ، ما غاب عن الحاسہ، جو محسوسات میں نہ آئے۔ ٹھیک، یہاں طویل بحث نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا بسم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت جنت میں ہوگی، یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، لیکن اس دنیا میں برائے العین اللہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ مثلا میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، جی، اس لیے کہ کیمرے کی آنکھ جو ہے پہلے میرا مشخص تیار کرتی ہے، پھر اس کو ضبط کرتی ہے، اب اس کو ریکارڈ کر لیتی ہے۔ واہ واہ، اگر اللہ کی ذات بھی آنکھ میں سما جائے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیمرہ اس پر غالب ہو گیا. واہ واہ اللہ رب العالمین کی ذات پر کوئی آنکھ غالب نہیں ہے، وہ سب پر محیط ہے. واہ واہ. لیکن کس طرح زیارت ہوگی جنت میں ٹھیک. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ایک مومن کی زندگی، لطیف زندگی، حسین زندگی یہ ہے کہ وہ غیب میں رہنے کے باوجود وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کی وحدانیت کو مانتا ہے، اس کے قادر ہونے کو مانتا ہے، اس کے قدیر ہونے کو مانتا ہے، اس کے لطیف ہونے کو مانتا ہے، اس کے سننے کو مانتا ہے، اس کی یاد کو مانتا ہے. تو دیکھیں صرف رسول اللہ علیہ السلام کے کہنے پر مانتا ہے. یہ حضور نے اس کو کہا کہ یہ مان لے تو وہ مان لیتا ہے. واہ واہ. اسی لیے ہمارے اکابر کی کتابوں میں یہ عبارتیں ملتی ہیں کہ میں اس رب کو مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. سبحان اللہ. یہاں سے ایمان کی عظمت کا کیا بات. مقام شروع ہو جاتا ہے. یہ پہلی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. کیا کہنے. ناظرین کرام کیا خوبصورت تعارف ہے. اور دیکھیں قرآن حکیم کے اندر بھی آتا ہے نا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اے پیارے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے. اور دیکھیں میرے آقا پر ایمان لانا، میرے آقا کے لبوں سے جو بات نکلی ہے، پہلے مخبر صادق کو مانا جاتا ہے، پھر خبر کو مانا جاتا ہے، قل هو اللہ احد. اور پھر آپ دیکھیں ہر خطبے کے اندر ایمان کی بات ہو رہی نا، قبلہ شاہ جی فرما رہے ہیں. اور ایمان کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں. ہر خطبے کے اندر ہر خطیب یہ کہتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک سرکار دو عالم سے، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے پوری کائنات سے بڑھ کر سرکار دو عالم سے محبت نہ کرے. تو ایمان کامل کیا ہے؟ نبی کی ہر بات کو ماننا ایمان کامل ہے. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے. حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور قبلہ شاہ جی کی نور بری باتیں ہم سماعت کر رہے ہیں. اور الذین یؤمنون بالغیب پہ حسین باتیں آپ نے سنی. اس کے بعد آتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. شاہ جی قبلہ یہ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے بابت بھی روشنی عطا فرمائیں. محترم قاری صاحب، اقامت کا تو لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا. ٹھیک ٹھیک. تو جو اسلام نے ہمیں 5 فنڈامنٹلز آف اسلام دیے، 5 ارکان دیے ہر مسلمان کے لیے، ٹھیک. ان میں سے پہلا ایمان ہے. ٹھیک. دوسری چیز جو ہے وہ نماز کا قیام ہے. ہر مسلمان پر نماز فرض ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں. اللہ اکبر. کہ ایک آدمی رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ دین کا خلاصہ اللہ اکبر کیا ہے. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی. جی. تو وہ کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز ایک دن میں 5 ٹھیک میں وہ پڑھوں گا. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ روزوں کا ذکر بھی ہوا. ٹھیک ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اگر اس پر قائم رہا تو قد افلح، اس نے فلاح، کامیاب ہو گیا. یہ کامیاب ہو گیا. واہ واہ. نماز کو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سبحان اللہ سبحان اللہ قرار دیا اور یہ مسلمان ہونے کا سمبل ہے، نشانی ہے. بے شک بے شک. ایک مسلمان ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جی. تو اس کی اقامت صلاۃ ہی نشانی بنتی ہے کہ یہ سچا مسلمان ہے اور اس نے دل و جان سے اس دین کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے. اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ اقامت صلاۃ میں کیا کیا چیزیں جی آتی ہیں. بسم اللہ. جلالین ہماری معروف تفسیر ہے. ٹھیک ٹھیک. جلالین نے یہ لکھا کہ نماز کے حقوق ادا کرنا. ٹھیک ہے. بسم اللہ. نماز کے جتنے حقوق ہیں یہ ادا کیے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ادا کرنا حقوق یہ اقامت صلاۃ ہے. ٹھیک ہے. مثلاً کپڑے صاف ہوں، مثلاً
بدن صاف ہو، ٹھیک، مثلاً قبلہ رو ہو بندہ، جی، مثلاً تلاوت صحیح ہو، مثلاً خشوع ہو، واہ واہ، خضوع ہو، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور ابن عباس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقامت الصلاۃ اتماما للرکوع والسجود والتلاوہ والخشوع۔ واہ واہ واہ، اس عربی عبارت کا معنی یہ ہے کہ رکوع کرے بندہ، سجدہ کرے، تلاوت یا کرے گا یا سنے گا، ٹھیک ٹھیک، تو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ابن کثیر نے کہا کہ اقامت الصلاۃ المحافظہ علی مواقیتہا، اللہ اکبر، کہ اوقات جو نماز کے ہیں ان کا دھیان دینا ٹھیک، اور ان کو سنبھال کے رکھنا۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، جنرل گریزی he was the first general in پاک آرمی، بے شک، پاکستان آرمی کا پہلا جنرل۔ ٹھیک، تو اس کے بعد پھر فیلڈ مارشل ایوب خان آئے تھے، جی، ان کو کسی نے دیکھا کہ مسجد کے سامنے بیٹھے ہیں ہوں، اور کچھ لکھ رہے ہیں، نوٹس لکھ رہے ہیں۔ تو جو علامہ صاحب ہیں وہاں کے خطیب تھے، ان کو شوق پیدا ہوا کہ ان سے کہوں کہ شاید یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو تو انہوں نے کہا آپ مسلمان ہو جائیں، اگر اتنا شوق ہے آپ ہر جمعے کو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جی، لکھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ I'm not interested to embrace اسلام، میں نہیں کوئی دلچسپی رکھتا کہ میں مسلمان ہوں، میری دلچسپی یہ ہے کہ یہ نماز 5 وقت پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بڑے پنکچوئل لوگ ہیں، مجھے جنگ میں یہ لوگ کام آ سکتے ہیں واہ واہ واہ، جو وقت کے پابند ہیں۔ ہاں ہاں، تو نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی ہمیں بے شک، سکھاتی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھا کہ تعدیل الارکان، کہ جس وقت بندہ نماز پڑھے تو ارکان صحیح ادا کرے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ مرغ کی طرح ٹھونکے مارنا یہ نماز کا حق ادا کرنا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، معلوم ہو کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، معلوم ہو کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، واہ واہ واہ، اور اللہ کی تحمید، تذکیر اور تکبیر نے اس پر لرزہ طاری کر دیا ہے۔ صحیح، اور جس وقت اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جائے گا ٹھیک ہے، تو محترم قاری صاحب یہ اقامت صلاۃ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اقامت صلاۃ کے حوالے سے خوبصورت گفتگو آپ سن رہے ہیں، اور بات یہ ہے جو شاہ صاحب قبلہ نے تعدیل ارکان کی بات کی، میرے ذہن میں وہ حدیث پاک آ رہی ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یاتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں گے جامع مسجد میں لیکن کوئی نمازی نہیں ہوگا، ان کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ پھر اقامت صلاۃ، جناب آپ دیکھیں حفاظت صلاۃ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اور پھر جو بندہ نماز پڑھتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ جناب بے حیائی سے، برائی سے دور ہو جاتا ہے اور اسے قرب خداوندی عطا ہو جاتا ہے۔ اقامت صلاۃ کے بعد اگلا جو ہمارا جملہ ہے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، نور برے ومما رزقناہم ینفقون، یہاں انفاق کی بات ہے۔ ایک مسلم معاشرے کے لیے انفاق کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ محترم، ایمان، ٹھیک، اس کے بعد ایمان کے بعد دوسری چیز نماز کا قیام، ٹھیک، تیسری چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان کے ہاں تشکیل ذہن ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے واہ واہ، وہ اس کے اللہ کا ہے، اس کے مالک کا ہے، ٹھیک، اور مالک اس کو کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جی، جو کچھ ہم نے روزی میں دیا ہے جی، اس کو وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی روزی ہم نے ان کو دی ہے۔ یہاں مما میں ماں جو ہے جی، جی، یہ بڑا لطیف سبحان اشارہ اللہ، ہے سبحان کہ اللہ، یہاں صرف مال نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، روزی کیا چیز ہے، رزق کیا چیز ہے۔ میں بسم اللہ، علامہ راضی اور ابن عاشور کی مدد سے عرض کرنے لگا ہوں، الانفاق البذل جی، من النعم الظاہرہ والباطنہ، واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جتنی بھی ظاہری ٹھیک، نعمتیں دی ہیں اور باطنی نعمتیں دی ہیں ان کا خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں ان کا لگانا۔ جی، یہاں یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اس میں علم آ جاتا ہے،
اس میں رزق آ جاتا ہے، اس میں مال آ جاتا ہے، اس میں وقت آ جاتا ہے، واہ واہ واہ، اس میں اور نعمتیں ہیں۔ اگر آپ کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں جی اور آپ کو خبر ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے، تو آپ اس کی اچھائی سے مستفید کیسے ہوتے ہیں؟ صحیح، برا ہے تو اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ایک انسان کے اندر اللہ نے وہ خزانوں کی کان رکھی ہے۔ واہ واہ، اللہ پاک فرماتا ہے وہ ساری مما، اللہ کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارا خرچ کرو، لیکن بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر چیز کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں واہ واہ، لگائے۔ کیا بات، زکوٰۃ اس میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ اللہ نے بندے کو دیا ہے جی وہ سارا صرف زکوٰۃ میں فریضہ ادا نہیں کرتا، جی، لیکن اگر بندہ تیار ہو جائے کہ آئندہ کے بعد میں کمیٹڈ ہوں اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، واہ واہ، تو جناب اس کی ہر شے نعمت بن کے جی جس وقت اللہ کی راہ میں خرچ ہوگی تو اللہ اس کو ریٹرن بھی دے گا، کیا کہنا، اس کو ضرور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، شاہ جی قبلہ نے یہاں یہ وضاحت فرما دی، صرف زکوٰۃ ہی انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے، جو نعمت بھی رب نے دی ہے، جو نعمت بھی انسان کو رب کائنات نے عطا کی ہے، اس کے اندر انفاق کرے، اس کے اندر لوگوں تک ان کے نفع کے لیے ان کی خدمت کرے۔ اگلی آیات بینات ہیں اور یہ نور بری آیات ہے، میں چاہتا ہوں اس کا نور میں اپنی آنکھوں سے بھی حاصل کروں۔ ارشاد ربانی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ شاہ جی قبلہ یہاں قرآن پاک اور کتابوں پر ایمان کی بات ہے، اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں موتی عطا فرما دیں۔ محترم قاری صاحب، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، ٹھیک، یہ وہ صحیفہ نور ہے جی جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول کریم علیہ السلام کی ذات تک سب کو آپس میں مربوط کر دی، اللہ اکبر، اور ایک مسلمان کا اعتقاد اور عقیدہ جناب بالکل قرآن کے آغاز میں بتا دیا کہ جو قرآن کو مانتا ہے وہ تمام انبیاء کو بھی مانتا ہے، واہ واہ واہ، تمام انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، ٹھیک، اور تمام کتابوں کا حسن مانتا ہے، جی لیکن وہ سب کتابیں، سب نبیوں کی تعلیم وہ اس قرآن حکیم میں بے شک، آ گئی ہے۔ جب وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہے تو گویا اس کی نظر تاریخ کی آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور کی دہلیز تک سب پر ہوتی ہے۔ واہ واہ، دلچسپ بات یہ ہے، میں عرض کروں کہ پہلے نبیوں کا ذکر کیا لیکن من بعدک نہیں کہا واہ واہ واہ، کہ یہ ایمان لانے والے ہیں جو بعد میں حضور کے آئے گا، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، بعد کہا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی سارے حضور سے پہلے گزر گئے، پہلے، واہ واہ واہ، اور رب کریم نے ختمت نبوت کا تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھ دیا۔ تو جناب میں اس سے مسلمانوں کی وسعت ظرفی بھی بتاؤں گا کہ مسلمان نیرو مائنڈڈ نہیں ہوتا، وہ سوڑا نہیں ہوتا طبیعت کا، کیا کہنے، کہ وہ پہلے لوگوں کو نہ مانے اور ان کی اچھائیاں نہ مانے، واہ واہ، وہ جناب ہر اچھی چیز کے ساتھ چلتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا خذ ما صفا وضع ما قدر، جو اچھی چیز ہے وہ لے لو اور جو بری چیز ہے اس سے اجتناب کرو، ایوائڈ کرو اس چیز سے۔ تو قاری صاحب یہاں علم کا اور علم سیکھنے کا بھی داعیہ قرآن مجید پیدا کرتا ہے۔ اللہ، بندہ کچھ وقت نکالے، سبحان اللہ، کچھ حضور کی سیرت پڑھے، کچھ حضور کی باتیں سنے، کچھ پہلی کتابوں کے نقوش دیکھے، کچھ قرآن حکیم کے حروف کی مالا جپے، اور اس حسین وادی میں قدم رکھے، اور پھر دیکھے کہ آگے آگے اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا کرتا ہے۔ کیا بات۔ ناظرین کرام، شاہ جی قبلہ نے فرمایا کہ جو انسان ہے اور مسلمان جو ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے، وہ تنگ دل نہیں ہوتا، وہ اپنے بڑوں کا بھی ادب کرتا ہے، اپنے اسلاف کو بھی مانتا ہے، وہ دیگر انبیاء، سابقہ انبیاء کو بھی مانتا ہے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اس حصے سے ختم نبوت کا بھی نور نکل رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور حضور قبلہ شاہ جی سرکار کی باتیں جو ہیں ہمارے قلب و روح کا زنگ اتارتی ہیں، دلوں میں نور داخل کرتی ہیں۔ اور اب ہم پہنچے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ شاہ جی قبلہ میں سوال یہ ہے کہ یقین اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔
محترم آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے، جی لیکن اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے میں تھوڑی زحمت آپ کو دوں گا، تکلیف دوں گا کہ اپنی نگاہ میں یہ جو قرآنی خطبہ ہے ٹھیک، اس کو پورے کا پورا دوبارہ ذہن میں لائیں بسم اللہ. تو آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ بات شروع ہوئی تھی الذین یؤمنون، ایمان سے بات شروع ہوئی تھی، بے شک. اور جس وقت نماز کا ذکر ہو گیا، اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہو گیا، اقامت صلاۃ عالم کا. الغیب سے ایک ٹھیک. بندے کا تعلق ہو گیا، جی ماں سبق جتنی قیادتیں ہیں، جتنی لیڈرشپ ہے، ان کو اسٹڈی کرنے کا حوصلہ ہو گیا، واہ واہ. اور ایمان کی کیفیت سینے میں پیدا ہو گئی. پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے ایقان اور یقین کی طرف اپنے قاری کی توجہ مبذول کرا دی. ٹھیک ایمان اور یقین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. میں عرض کروں گا کہ ایمان کی ضد تکذیب ہے، جھٹلانا، اور جو یقین کی ضد وہ تردد ہے، وہ ڈاواں ڈول جس کو کہتے ہیں، وہ کیفیت ہے. جس وقت بندہ اندر سے ڈاواں ڈول نہ ہو، بالکل سیدھا ہو جائے، جس کو کہتے ہیں کہ سیدھا نام فقیرہ، اللہ بندہ اکبر. اسلام کی طرف جو ہے وہ اپنی ساری توجہ کر لے تو اس کو ایک یقین اور الٹیمیٹ ٹروتھ پر اعتماد اس کے سینے میں پیدا ہوتا ہے. صحیح. یہاں سے جو 4 بنیادی مقاصد ہیں قرآن حکیم کے، آپ دیکھیں گے کہ پہلے توحید بیان ہوئی، جی پھر اس کے بعد رسالت اور تمام نبیوں کا ذکر ہوا، ٹھیک پھر اعمال بیان ہوئے، ٹھیک. نماز بیان ہوئی، بے شک. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس کو خرچ کرنے کا داعیہ انسانوں میں پیدا کیا گیا، اور ساتھ ہی پھر آخرت پر یقین. ٹھیک. محترم قاری صاحب، اس وقت جتنے مسائل ہیں جی مسلمانوں کے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، انتشار، اگر آپ ان کے عقب میں دیکھیں تو بندے کا یقین نہیں رہا کہ میں نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے قبر میں بھی اترنا ہے، اللہ اکبر. اور رسول کریم علیہ السلام سامنے ہوں گے، میں نے اس امتحان سے بھی گزرنا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے اندر کی جتنی کائنات ہے اس کو یکجا کرو، دل ہے، دماغ ہے، وجدان ہے، احساس ہے، سمع ہے، بصر ہے، عقل ہے، ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے یہ بھی ذرا سوچو واہ کہ واہ. تم نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کیا بات. تو یہ کہ یقین کی کیفیت جو ہے وہ بالکل سورہ بقرہ اپنے آغاز میں اپنے قاری کو عطا کر دیتی. کیا بات کیا بات. ناظرین کرام، جب بندے کے اندر یہ یقین کامل پیدا ہو جائے کہ اس کا مولا اسے دیکھ رہا ہے، اس کا رب دیکھ رہا ہے. دیکھنا ناظرین، اگر ہم کوئی گناہ کریں، ہمارا والد دیکھ رہا ہو، ہماری والدہ دیکھ رہی ہو، اگر لوگ دیکھ رہے ہو تو بندہ کہتا ہے نہیں یار وہ دیکھ رہے ہیں، تو بندہ اس سے جناب باز آ جاتا ہے. اگر یہ یقین کامل ہو جائے خلوت میں، جلوت میں، کہ اس کا مولا اسے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا، پھر وہ رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. شاہ جی قبلہ، آخری سوال میرا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، قرآن حکیم نے فلاح کی جو ضمانت دی ہے، میں چاہوں گا اس پہ موتی عطا فرما دیں. عالی جناب، ان 2 آیتوں میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا بسم اللہ. کہ سورہ فاتحہ نے ایک فاؤنڈیشن دی تھی، ٹھیک ٹھیک پھر ہدی للمتقین میں اس بنیاد کو مضبوط کیا گیا تھا ٹھیک. کہ انسان کے لیے مست ہدایت ہے کہ اس تک اپروچز کی ہو، اس کو پالے. تو یہ جو بنیادی قوانین، نماز اور ہر کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایمان بالغیب اور یقین اور پہلی کتابیں تسلیم کرنا، اور قرآن حکیم جو حضور کے سینے پر نازل ہوا اس کے ساتھ کامل ربط و ضبط قائم کرنا، یہ باتیں کرنے کے بعد کہا کہ یہ چیزیں پیدا کر لو تو تمہیں ایک سند قرآن مجید دیتا ہے کہ ہدایت پر تم ہوگے. اور کامیابی کے لیے قرآن مجید نے فلاح لفظ استعمال کیا. واہ واہ. عربی زبان میں فلاح کسان کو کہتے ہیں. ٹھیک. کسان کیسے کامیاب ہوتا ہے جناب؟ وہ موسم انتخاب کر کے بیج جا کے بوتا ہے، زمین وہ جناب چھید کر کے بیج ڈالتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا، ہوائیں سوڑی خنک چلیں گی، پھر یہ بیج جو ہے وہ پیدا ہوگا. واہ واہ. جب وہ خرمن پر جا کر کے
دانے گٹھے کر کے گھر لاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ فلاح ہے واہ کہ اس نے تدریجاً کامیابی حاصل کر لی. کیا بات. رب کریم نے کہا ایک کاشتکار جس طرح کامیابی حاصل کرتا ہے تم حضور کے قدموں میں بیٹھ جاؤ, واہ. تم اپنے اندر یہ اور یہ اور یہ صلاحیتیں پیدا کر لو. جس طرح وہ دانے لے کے کامیاب ہو جاتا ہے واہ واہ. تم حضور کے صدقے جزا لے کے کیا کامیاب ہو جاؤ. کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. جی شاہ جی قبلہ, یہ جو ہم نے صفات بیان فرمائی ہدی للمتقین کی, جو ساری صفات آپ نے ذکر کی ہیں, ایک عام آدمی جو ہے وہ اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتا ہے؟ جناب میں محترم قاری صاحب عرض کروں گا کہ قرآن مجید تو ایک ایسا سمندر ہے جو بے پایاں ہے, ٹھیک, اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی تفسیر لکھنے والوں نے جس وقت ناو کی روشنی میں لکھی تو ایسے لگتا ہے کہ اس میں ناو ہی ہے. اللہ اکبر. جس وقت لوگ صرف کا آئینہ رکھ کے قرآن کو سمجھنے لگے واہ واہ. تو وہ سمجھ لگے کہ اس میں صرف ہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو الفاظ اور کلمات کے حسن سے دلوں کو محظوظ ہونے کا موقع دیتے ہیں وہ اس کے ادب میں اترے, وہ کہنے لگے یہ ادب ہی تو ہے. کیا کہنے. میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے حکمت قرآن, جی, اس میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت فنی باتیں جو ہیں ایسے ہی, ان سے میں اوائڈ کروں. واہ واہ واہ. تو قرآن مجید خود جو ہے وہ ناظرین کے دل میں اترے اور ان سے باتیں کرے, سبحان اللہ, اور ان سے گفتگو کرے. اگر قرآن مجید کتاب مجید کو ہم جو ہے وہ خود کو حجاب بنائے بغیر جانے دیں لوگوں کی روحوں میں, لوگوں کے دلوں میں, جی, تو اس سے تشکیل روح بھی ہوگی, تشکیل ذہن بھی ہوگی. واہ واہ. تو میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ کہا تھا کہ اسلام کا دار و مدار تو کریڈز پر ہے, عقائد پر ہے, لیکن اسلام کی جو مقبولیت دنیا میں جس نے دلوں کو مسحور کیا وہ اس کی عملیت ہے. واہ واہ. اصل میں اس خطبہ, جس خطبہ کو آج ہم نے پڑھا ہے, جی, اس کے اندر انسان کو ایک عملی ایک نقطہ نظر دیا کہ تم اس طرح رہو. ٹھیک, اگر تم اس طرح رہو, تمہاری زندگی میں نماز ہو, جی, تمہاری زندگی میں قرآن ہو, واہ واہ, تمہاری زندگی میں تلاوت ہو, سبحان اللہ, تمہاری زندگی میں یقین ہو, تمہاری زندگی میں یہ اعتماد ہو کہ یہ دنیا اندھیر نگری چوبٹ راج نہیں ہے. واہ واہ, جناب اس پر باس پرس بھی ہوگی, اللہ, اکاؤنٹبلٹی ہوگی, احتساب ہوگا. ٹھیک, میرے خیال میں اس نقطہ نظر سے جب پڑھیں گے تو قرآن کا ایک ایک حرف جس طرح ابر نیساں کا قطرہ سپی کے منہ میں جناب موتی بناتا ہے, واہ واہ, مومن کے سینے میں جا کر کے یہ نور کے موتی بنائے. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان. جی شاہ جی قبلہ, یہ جو آپ نے فلاح کے حوالے سے یہ جو ہمارے ہدی للمتقین کے اندر جو نشانیاں تھیں, صرف اسی کے اندر فلاح مضمر ہے کہ پورے قرآن کے اندر آگے بھی فلاح موجود ہے؟ قرآن مجید کا ایک فلاحی نظام ہے. ٹھیک ہے. آپ جس وقت اس پورے نظام کو پڑھنا چاہیں گے, ٹھیک, تو آپ کو اس نظام کی اسٹڈی الف لام میم سے شروع کرنی ہوگی. ٹھیک, اور آپ کو قرآن مجید کے آخر تک جانا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں ہی یہ مفلحون کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. مثلا جہاں 18واں پارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون, اللہ اکبر, واہ واہ, جو ایمان والے لوگ ہیں صحیح, انہوں نے فلاح پائی. ٹھیک, لیکن آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ یہاں پر اگر آپ اس خطبہ قرآنی کے اندر آپ غور و فکر کریں تو جو صفات گنی گئی ہیں وہ متقی ہونا, ٹھیک, قرآن مجید پر اٹل یقین ہونا, بے شک, نماز کا قیام, ٹھیک, ہر چیز اللہ کی راہ میں کھپا دینا ٹھیک ہے, یا اس کا بعض حصہ جی, کھپا دینا, ٹھیک ہے, پہلی کتابوں پر ایمان, ایمان, ٹھیک ہے, ان کی راہبری اور رہنمائی پر یقین, صحیح ہے, پھر اس کے بعد آخرت پر یقین. ٹھیک ہے, تو پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون سبحان اللہ, کی بات کی گئی.
لیکن جب آپ سورہ مومنون میں دیکھیں گے جی 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 تو وہاں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات مختلف ہیں اللہ اکبر، ان صفات سے۔ وہاں پر جنسی کنٹرول کی بات کی گئی، واہ واہ، وہاں نماز میں خشوع کی بات کی گئی، اور وہاں خشیت الہی کی بات کی، تزکیہ کی ٹھیک ٹھیک، تزکیہ کی بات کی گئی۔ بے شک، تو محترم قاری صاحب، میں عرض کروں کہ جیسے میں نے عرض کی کہ فلاں لفظ کاشتکار سے، فلاں کہتے ہی کاشتکار کو، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید نے بھی جو کامیابی کا تصور دیا، تو ایک کاشتکار اپنے خرمن سے صرف گندم اٹھا کے تو نہیں لاتا، واہ واہ واہ، اور نہ ہی وہ جاؤ اٹھا کے لاتا ہے۔ جیسے فصلوں کے رنگ مختلف ہیں، جیسے اناج مختلف ہیں، ٹھیک، جیسے ضرورتیں مختلف ہیں، ان ضرورتوں کی تکمیل کے سلسلے مختلف ہیں۔ رب کریم نے کہا کہ یہ جو قرآن حکیم ہے، واہ واہ، تمام کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنے قبائل ہیں، ٹھیک، ان کی اصلاح کا راز جن چیزوں میں مضمر ہو سکتا تھا، اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں عطا کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن یہ جو خطبہ ہے، جی اس خطبے کے اندر زیادہ تر زور تھیوریٹیکل کنسیپٹ سے ہے، یعنی نظریات اور آئیڈیالوجیز جو ہیں ٹھیک ہے، ان کی بات کی گئی ہے، اور عمل میں جو چیزیں دی گئی ہیں، ایک نماز دی گئی ہے، اور ایک جو ہے وہ مما رزقناہم ہم ينفقون، ٹھیک ہے، آگے جا کے اعمال کا گنجینہ بھی مختلف ہو جائے گا۔ صحیح ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے بچہ جو ہے وہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اس کی ضرورتوں کی دنیا وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، ساتھ ساتھ تکمیل کا جہاں بھی جو ہے وہ روشن ہو کے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید اپنے قاری کو آہستہ آہستہ امیچورٹی سے نکال کر میچور لائف کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، فلاح کی بات ہو رہی ہے اور آخر شاہ جی قبلہ سے بھی خیرات لینے کے لیے میں جملہ دے رہا ہوں، اور یہ بڑی خوبصورت بات امیر المومنین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حج کے موقع پر فرمایا کرتے تھے، این سواد ابن قارب، سواد ابن قارب کہاں ہے؟ تو لوگ پوچھتے تھے آپ اس کا کیوں پوچھتے ہیں؟ میں فلاح کی بات کرنے لگا ہوں، تو آپ فرماتے تھے کہ اس کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، اور ایک مرتبہ جب وہ حج کے موقع پہ آ گئے تو انہوں نے کہا جی اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں یمن میں سویا ہوا تھا، تو جناب یمن میں مجھے ایک جن نے بیدار کیا کہ تو یہاں سویا ہوا ہے اور مکہ میں رحمت للعالمین کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ وہ کہتے 3 مرتبہ اس نے مجھے بیدار کیا، 3 راتوں بار بار۔ تو جب میں عازم سفر ہوا دربار رسالت میں پہنچا نا، تو ناظرین وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم کو پہلی مرتبہ دیکھا اور میں نے چہرہ دیکھا، تو سرکار دو عالم کو دیکھتے ہی جب میں نے حسن کا یہ پیکر دیکھا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مرحبا یا سواد ابن قارب۔ تو میں حیران ہوا، میری کوئی خط و کتاب نہیں، تو سرکار نے کیسے جان لیا میں سواد ابن قارب ہوں؟ فرمایا سواد ابن قارب تو پوچھتا ہے میں نے نام کیسے جان لیا؟ تو یمن سے چلا تھا، تیرا ایک ایک قدم میری نگاہ میں ہے۔ جو جملہ میں دینا چاہتا ہوں ناظرین یہ ہے کہ سواد بن قارب شاعر تھا، اس نے سرکار کے سراپا کا ذکر کیا، آپ کا چہرہ ایسا ہے، زلفیں ایسی ہیں، کرتے کرتے نا حضرت سواد بن قارب یہاں پہنچے، وہ کہنے لگے کہ آپ کی جد بڑی اعلیٰ ہے، آپ کے والدین کریمین بڑے اعلیٰ ہیں۔ جب اہل بیت کی شان بیان کی نا تو سرکار دو عالم نے یہ جملہ دیا، فرمایا قد افلحت یا سواد ابن قارب، اے سواد ابن قارب تو نے میرے گھر والوں کی شان بیان کی ہے، تو کامیاب ہو گیا۔ اور مولا کائنات کے جملے پہ ختم کرتا ہوں، آپ نے جاتے جاتے فرمایا تھا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ میں قبلہ شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔